السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 153 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر اہل کتاب کے مائنڈ سیٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ تھا، کس قسم کے وہ سوالات کرتے تھے۔ ان کو ضابطہ حیات، ان کو ضابطہ قانون، ضابطہ ہدایت ان کو دی جاتی تھی، اور آگے سے بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھتے اور اس کے اوپر عمل کرتے، تو وہ کس طرح کے کس قسم کے وہ سوالات کرتے تھے۔ قرآن کریم ان کی یہ بات کر کے مسلم کو سمجھا رہا ہے کہ تمہاری ذہنیت کہیں ایسی نہ ہو جائے۔ وہی ہے جو مذہب کے اندر ہے، یہ معجزات، کرامات، کوئی ایسی چیز کر دیں کہ جو کوئی بھی نہ کرتا ہو تو پھر مانیں گے۔ تو یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اب بھی ہیں، بلکہ مذہب کا تو یوں کہہ لیں جو اس کی بیس ہے وہ ہے ہی نہیں معجزات، کرامات، قیامت کی نشانیاں، انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ ورشپ، ریچول، یہ حقائق نہیں ہوتے اس کے اندر۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اس مائنڈ سیٹ کو سامنے لا کر بتا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرو، اپنی اصلاح کرو، اس طرح کی کوئی چیز نہ کرنا۔ کتاب اللہ کے اندر حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو سمجھو، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بناؤ، ان ضابطوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو ریئلسٹک بناؤ، حقیقت پسند بناؤ، اور اس طرح کی باتیں نہ کرو، نہ ہی سوچو۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 153۔ رسول سے خطاب کر کے اہل کتاب کی بات کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ یسألک اہل الکتاب، اے رسول تجھ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ آگے، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ تو ان پر آسمان سے کتاب نازل کر دے۔ یہ اہل کتاب رسول سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، تم سب سے پہلے یہ کرو کہ آسمان سے کتاب نازل کرو، خود ہم تمہیں دیکھ لیں آسمان پہ جاتا ہوا، وہاں سے کتاب لیتے ہوئے، نازل کرتے ہوئے، ہم تجھے دیکھ لیں پھر ایمان لائیں گے۔ تو یہ معجزہ ہو گیا نا، اگر رسول کر دیں تو یہ پھر معجزہ ہو گیا۔ تو یہ بھری پڑی ہیں ساری کتابیں، آپ کی سیرت کی، تاریخ کی، مغازی کی ساری کتابیں جن کے اوپر مذہب کا مدار ہے، بیس ہے، وہ انہی چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ معجزات، کرامات، نبوت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، انہی چیزوں سے، جھوٹے واقعات سے وہ بھری پڑی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ تو ان پر آسمان سے کتاب نازل کر دے۔ اہل کتاب کہہ رہے تھے رسول سے۔ اب یہ کتاب تو کیا نازل کروانی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے اوپر آسمانوں سے، وہ تو نازل ہو رہی تھی ان کے اوپر۔ اب ان کی ایک اگلی بات بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ ایسا ہو بھی جائے تو یہ تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس سے بڑے بڑے مطالبے تو وہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں قرآن کریم کا انداز اسلوب کتنا مدلل ہوتا ہے، کتنا ریئلسٹک ہوتا ہے، کتنا جاندار ہوتا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو یقیناً انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا کہ اے رسول تجھ سے تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آسمان سے کتاب نازل کر دے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا سوال تو یہ موسیٰ سے کرتے رہے ان کے جو آباء و اجداد تھے، یہ جو اہل کتاب ہیں۔ اچھا، اب موسیٰ سے وہ کیا مطالبے کر رہے تھے؟ قرآن کریم یہاں پر یہ بھی بتا رہا ہے۔
کہتا ہے کہ فقالو، چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا۔ اب یہ مطالبہ ان کا بتا رہا ہے کہ وہ کس قسم کے مطالبے ان کے آباء و اجداد کرتے رہے تھے موسیٰ سے۔ فقالو آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے ارنا اللہ جہرتن، اللہ کو ہمارے بالکل سامنے لا کر ہمیں دکھا، پھر مانیں گے۔ یہ کہہ رہے تھے اہل کتاب موسیٰ سے، تو رسول سے کہا جا رہا ہے یہ تو اتنا بڑا مطالبہ جو تجھ سے کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑا مطالبہ تو یہ موسیٰ سے کرتے رہے ان کے آباء و اجداد۔ یہ مطالبہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو موسیٰ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت تجھ پر ایمان لائیں گے جب تو اللہ کو بالکل ہمارے سامنے لا کر ہمیں دکھا دے، ادروائز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو روش ہے، جو اس قسم کی جو سوچ ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو مطالبات ہیں، یہ معجزات کرامات مانگنے کے، کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ لوگ ہدایت پر چلیں گے جن لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہو، جن کی سوچنے کی صلاحیت اتنی پست ہو۔ یعنی انہوں نے پست ہوتی نہیں ہے، بنائی ہوتی انہوں نے کہ وہ کو اچھا سوچیں گے ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں سوچیں گے جس سے ان کی شخصیت یا ان کی ذات کی نشو و نما ہو۔ ایسی الٹی سیدھی سوچ ان کے دماغ میں ہوتی ہے، اس لیے وہ ترقی نہیں کرتے، کھڑے ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک جگہ کے اوپر حالت جہیم میں۔ تو یہ مطالبہ کر رہے تھے یہ اہل کتاب موسیٰ سے کہ تو اللہ کو ہمارے بالکل سامنے لا کر ہمیں دکھا، پھر ہم مانیں گے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ پھر ہوا کیا، اور وہ جو اس وقت جو لوگ تھے، آج اتنی توہم پرستی ہے تو اس دور میں کتنی نہیں ہوگی۔ یہ سائنس کا دور، 21ویں صدی میں ہم اس دور میں، تو آپ یہ دیکھ لیں معاشرے کے اندر لوگوں کے ہاں کتنی زیادہ توہم پرستی ہے۔ تو وہ جو ہزاروں سال پہلے کا دور تھا، اس وقت کتنی توہم پرستی ہوگی، اس کا کبھی آپ اندازہ لگائیں۔ قرآن کریم اب اس کی بات کر رہے ہیں، مطالبے یہ ہیں اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ بدترین قسم کے توہم پرست ہیں۔ ان کی جو سوچ تھی وہ حقیقت پر مبنی سوچ، وہ سوچنے کے نہ عادی تھے، نہ بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو نااہل بنایا ہوا تھا کہ کچھ صحیح سوچ سوچنی نہیں۔ اس لیے آگے کہتا ہے، الفاظ ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، لہٰذا ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے ان کو آ پکڑا۔ فَأَخَذَتْهُمْ، ان کو آ پکڑا، اچک لیا، پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، احاطہ کر لیا ان کا۔ کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، کہ جو چیز انہیں سوچنی چاہیے تھی بہتری کی، وہ نہیں سوچ رہے تھے۔ اس قسم کے وہ جہالت، توہم پرستی پر مبنی سوالات کر رہے تھے۔ آج آپ کوئی بات کریں کسی جگہ پہ تو ذرا چیک کیجئے گا کہ سوالات کس قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی بھی کوئی جہالت ہوتی ہے۔ اس قدر وہ سوالات جو ہوتے ہیں جہالت پر مبنی ہوتے ہیں، توہم پرستی پر مبنی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی عقل و فکر سے کام ہی نہیں لے رہے ہوتے۔ جو ان کا مسلک، عقیدہ، نظریہ، فرقہ ہوتا ہے، اسی کے خول میں بند ہو کر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، کتنی آگے جا رہی ہے، کتنی ترقی کر رہی، کوئی ان کو سروکار نہیں ہوتا۔ لوگ کتنی ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کس قدر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں،
توہم پرستی میں مبتلا ہو کر کس قدر ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہو جاتی ہے اس قوم کی۔ قرآن کریم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کے ظلم، یہ ظلم ہوتا ہے کوئی چیز اس کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا۔ یہ جو سوچ ہے دماغ سے نکلتی ہے نا، دماغ کے اندر اچھی سوچ ہوگی تو پھر اچھے سوالات ہوں گے، اچھا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے ڈیسیژن اچھے۔ جب مائنڈ کے اندر سوچ ہی توہم پرستانہ جاہلیت پر مبنی ہوگی تو اسی قسم کے سوالات ہوں گے، اسی قسم کے عقائد اور نظریات اندر جنم لیں گے۔ ویسے ہی انسان کی وہ پرسنالٹی ہوگی، کیونکہ انسان کی سوچ کا اثر تو اس کی شخصیت کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ پھر ڈائنامک شخصیت، ڈائنامک پرسنالٹی تو نہیں ہوں گے۔ وہ کوئی سوچنے سمجھنے والے، کوئی انٹلیکچل لوگ تو نہیں ہوں گے جو آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ تو یہ پھر ظلم ہو گیا نا، یہ ہے ظلم، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا۔ یہ جو برین ہے جس کے لیے یہ بنا ہے وہ ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، وہ سوچنے سمجھنے سے کام نہ لینا اور اس قسم کی فضولیات میں پڑ جانا، تو یہ ظلم ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ لہٰذا ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے ان کو آ پکڑا۔ یہاں تک تو یہ ایک بات ہوگی، بجلی جب کڑکی ہے تو وہ فوراً ڈر گئے۔ بجلی تو اپنے حساب سے کڑکی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، خوف زدہ ہو گئے وہ۔ توہم پرست قوم کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب اگلی بات، ایک چیز تو یہ ہوگی کہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، مطالبہ کر رہے تھے موسیٰ سے۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ الفاظ ہے ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ یعنی وہ کسی ایک مصیبت میں گرفتار نہیں تھے، انہوں نے اپنے اوپر ایک عذاب مسلط نہیں کیا ہوا تھا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو ہمارے سامنے، بالکل ہماری نظروں کے سامنے لا کر دکھا تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اور دوسرا یہ کام کیا، توہم پرست تھے نا، تو بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اب وہ سوچتے کہ یہ بچڑا تو جانور ہے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ اب اس کو انہوں نے پکڑ لیا، خدا بنا لیا اس کو، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئے، جیسے آج کل ہندو کر رہے ہیں گائے کی، جیسے آج کل مسلم کر رہے ہیں وہ اونٹ کی، اس کا پیشاب پی رہے ہیں، اور الزام رسول کے اوپر کہ بیماری میں اونٹ کا پیشاب پیو بیماری دور ہو جائے گی۔ اور یہ اونٹ کی پوجا ہوگی نا، اونٹ یا اونٹنی کی، تو جو ہندو کر رہے ہیں وہی مسلم کر رہے ہیں۔ لیکن ہندو اگر وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے یا گائے کو خدا مانتا ہے تو اس کو تو کافر کہیں گے۔ تو اپنے متعلق کیا خیال ہے کہ ایک جھوٹی روایت کے بلبوتے پر، اور وہ بھی رسول جو اللہ کے پاکیزہ ترین، نفیس ترین رسول تھے، ان کے اوپر الزام۔ اب جنہوں نے یہ روایت بنائی وہ تو رسول اللہ کے بلکہ پوری عرب قوم کے دشمن تھے، انہوں نے تو اس دشمنی میں یہ روایت وضع کی، یہ اس کو قول رسول بنا کر اونٹ یا اونٹنی کا پیشاب پی رہے ہیں۔ اور آج کل تو وہ پیکنگ میں بھی آ رہا ہے، سعودی عرب میں وہ باقاعدہ پیکنگ میں ملتا ہے، بڑی خوبصورت پیکنگ میں، پئیں پیشاب اونٹ کا اور صحت یاب ہو جائیں۔ تو پھر ہو کیوں نہیں رہے؟ کرونا پھیلا تھا، انہوں نے یہ اسی عقیدت میں وہ گاؤ موتر کا انہوں نے چھڑکاؤ کیا، وہ کرونا اور زیادہ پھیلنے لگ گیا، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ یہی حالت مسلم کی، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم اس کی طرف لا رہا ہے، لانا چاہتا ہے کہ سمجھ جاؤ، انسان بن جاؤ، حقیقت پسند بن جاؤ۔ کہتا ہے پھر انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ اور کب؟
بنایا بھی کب؟ آگے قرآن بتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی غفلت میں انہوں نے یہ کچھ کیا، کسی غفلت میں جہالت میں تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم دیکھیں گے تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے تو ایمان لائیں گے۔ اس سے ہٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچڑا ہے یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا پاٹ کریں گے، اور انہوں نے کی۔ اب وہ اس کے پیچھے لگ گئے، وہ جو مصر کے جو قبطی تھے ان کی دیکھا دیکھی، کوئی دلیل نہیں۔ ہوتا ہی یہی ہے مذہب کے اندر، جہالت، توہم پرستی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی۔ بھیڑ ایک جا رہی ہو نا، باقی ساری بھیڑیں اس کے پیچھے جا رہی تھی، اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال۔ مذہب میں ہوتی بھیڑ چال ہے، ایک دوسرے کو وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، کب؟ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ من بعد ما، اس کے بعد کے، کس کے بعد؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے جاءتہم البینات، کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ اب ترجمہ ہوا پڑا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے معجزات آ چکے تھے، تو پھر انہوں نے مانا کیوں نہیں معجزات آ چکے تھے؟ بینات کا ترجمہ معجزات کر دیا۔ جب قرآن کریم کے اندر ٹیمپرنگ اور تحریف کریں گے اور پھر وہ ترجمے پوری دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں، اس سے عافیت آئے گی، اس سے کامیابی ملے گی۔ یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم کے سری واضح الفاظ، ان کا واضح غلط ترجمہ، بینات کا ترجمہ معجزات چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا مذہبی، ان کا کاروبار، مذہبی کاروبار چلتا ہی معجزات کے اوپر ہے، معجزات، کرامات۔ تو اپنے کاروبار کے لیے قرآن کی ٹرانسلیشن، اس کے الفاظ کی ٹرانسلیشن ہی چینج کر دی۔ کہتا ہے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، اس کے باوجود وہ بچڑے کو خدا مان رہے تھے، اس کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ ہم مسلم کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں نا، اس کے باوجود یہ ان کے ہندوؤں کے گاؤ موتر کی طرح یہ اونٹ کا پیشاب پی رہے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ دلائل ان کے پاس واضح آ چکے تھے۔ آج ہمارے پاس یہ قرآن، یہ واضح دلائل ہیں، اس کے باوجود کوئی مسلم قوم بتائیں جو ایبسولوٹلی قرآن پر ہو، بلکہ قرآن کی آپ بات کریں گے اٹھ کے چلے جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی طبیعت جو ہے وہ، اس کے اندر وہ ایک قسم کی ناپسندیدگی ان کے چہروں کے اوپر وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی کہ یہ کیا قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک قرآن سے عداوت، اور اپنے آپ کو بہت بڑا کلمہ گو مسلم، یعنی جو چیز قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، اس کی روح سے وہ بتا رہے کہ ہم بہت بڑے مسلم ہیں۔ تو اس کے بعد اب دیکھیں قرآن کریم کا انداز دیکھیں، کیا یہ رہا ہے انہی کے متعلق، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس ظلم سے بھی درگزر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ یہ کچھ کر رہے تھے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دو، میرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہاں پر بحثیں چھڑی ہوئی ہیں کہ وہ گستاخ رسول کو قتل کر دو، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گستاخی کی جائے، مطلب ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، اس کی اگر کوئی دلیل دے رہا ہے تو اس کی دلیل کا رد کر سکتے ہیں۔ اور موسٹلی وہ جو رسول کے بارے میں جو اس طرح کی جو ان کے عقائد کے نظریات ہوتے ہیں، وہ انہی کتب روایات کی روح سے ہوتے ہیں، یہ پڑھ کر ہی تو وہ رسول کے خلاف ہوتے ہیں کہ ایک رسول جو 55 سال کا ہے، 9 سال کی بچی سے شادی کر رہا ہے،
اب جو بھی اس کو پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے جذبات تو رسول کے خلاف ابھریں گے نا۔ اس مواد کو غلط نہیں کہیں گے، وہ اس کو انہوں نے اپنی نصاب کا لازمی حصہ بنایا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن خالی نعرے ہیں، گستاخی رسول اور اس کی سزا اور یہ چیزیں، اور اس کے اوپر آئے دن شور شرابہ۔ تو کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس ظلم سے بھی درگزر کیا، اور کیا یہ رہا ہے کہ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ و اقتدار دیا۔ یعنی موسیٰ کو واضح غلبہ اور اقتدار دیا، تو یہ جو سلطان کا لفظ ہے اس کا مطلب دلیل بھی ہوتا ہے، واضح دلیل دی، واضح غلبہ اور اقتدار دیا۔ اس کے باوجود وہ بچڑے کو پوج رہے تھے، اور اس کے باوجود وہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ کو ہمارے سامنے لا کر ہمیں دکھاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ سوال کی یہ نوعیت، مائنڈ سیٹ یہ ہے، اور پھر مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اتنے واضح دلائل کو چھوڑ کر وہ ایک بچڑے کو پوج رہے تھے، یہ حالت ہو گئی تھی ان کی۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔